الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب طیبین طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کا کلمے سے لے کر آخر تک ہر چیز اسلام سے جدا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر لیا، فرمایا وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا اور جہنمی طبقہ ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے. اور فریق مخالف کے مذہب کا کلمہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن فریق مخالف کا کلمہ بھی اسلام سے جدا ہے. اب فریق مخالف سے سوال ہے کہ اگر فریق مخالف کا کلمہ پڑھنے والا، اگر کوئی آدمی فریق مخالف کا کلمہ نہ پڑھے تو کیا وہ اہل جنت میں ہے یا نہیں، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اگر فریق مخالف کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر امت مسلمہ فریق مخالف سے سوال کرتی ہے کہ کیا فریق مخالف کے مذہب کے 12 ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ کلمہ پڑھا؟ فریق مخالف اپنی کتب سے اس بات کو ثابت کرے، صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت سے اس بات کو ثابت کرے کہ فریق مخالف کے 12 ائمہ نے یہ کلمہ پڑھا. اگر نہیں پڑھا تو پھر اس صورت میں فریق مخالف کے اپنے فتوے کے مطابق وہ 12 ائمہ میں سے بھی کوئی ایک مسلمان نہیں ہے. فریق مخالف کا اپنا کلمہ فریق مخالف کے اپنے ائمہ کے گلے میں پڑ گیا، اور اگر ان لوگوں نے پڑھا ہے تو پھر اس کے لیے فریق مخالف اپنی کتب سے صحیح صریح غیر معارض مرفوع روایت پیش کرے گا، جبکہ فریق مخالف کے مذہب کی کتب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ائمہ نے یہ کلمہ پڑھا. اور جب روایت نہیں ہے اور جب ائمہ نے پڑھا نہیں ہے تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق اسلام سے تو فریق مخالف کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس کو وہ خود اپنا کلمہ کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے اپنے ائمہ کا کلمہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق وہ درست ہے. اور پھر اگر ائمہ نے نہیں پڑھا تو اب اس صورت میں فریق مخالف کے اپنے فتوے کے مطابق وہ امام جہنمی، اور جس کا امام جہنمی ہو وہ خود کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس صورت میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اماموں نے وہ کلمہ پڑھا نہیں ہے اور یہ مذہب کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے. اب اس کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس صورت میں یا امام سچے ہیں یا یہ سچا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق جھوٹا ہے. تو اس لیے اگر دیکھا جائے فریق مخالف کے مذہب کی بنیاد کو دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے اصولوں کے مطابق بھی یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے فریق مخالف کا اپنا کلمہ فریق مخالف کے اپنے ائمہ کے گلے میں پڑ گیا کہ ائمہ نے خود ہی یہ کلمہ نہیں پڑھا، اور جب اماموں نے خود کلمہ نہیں پڑھا تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق بھی وہ مسلمان اور جنتی نہیں ہیں، اور جس کا امام جنتی نہ ہو وہ خود کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے امت مسلمہ کا کہنا یہ ہے کہ فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق بھی اسلام سے خارج ہے.